شاہ رخ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام مصطفیٰ، میں ٹھیک، اللہ کا شکر ہے، آپ سناؤ؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ شاہ رخ ویلکم۔ میں کافی ٹائم سے چاہ رہا تھا کہ میں تمہیں اپنے چینل پہ انوائٹ کروں۔ تمہارا میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تمہیں انوائٹ کرنے کی خاص وجہ کیا ہے کہ کافی لوگ کیوریز کرتے ہیں کہ ہم ہیکنگ کس طرح سیکھیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق سافٹ ویئر سی ایس سے نہیں ہے یا آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے، وہ کس طرح اسٹیپ ان کر سکتے ہیں سائبر سیکیورٹی یا ایتھیکل ہیکنگ کے اندر۔ اب جو لوگ تمہیں نہیں جانتے ہیں، تمہارے بارے میں صحیح ہے۔ نہیں سنا، ان کو میں تھوڑا بتا دوں کہ شاہ رخ کا تعلق پیٹرولیم انجینئرنگ سے۔ شاہ رخ کوئی سی ایس یا آئی ٹی کا لڑکا نہیں ہے، اس کا تعلق پیٹرولیم سے ہے، اور وہ ایتھیکل ہیکر اور بگ باؤنٹی ہنٹر ہے۔ شاہ رخ میں تم سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ تم پیٹرولیم سے سائبر سیکیورٹی میں کس طرح آئے؟ یار سب سے پہلے تو مصطفیٰ تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور چینل، مطلب میرے لیے ایک اپارچونیٹی ہے، اور ینگ جنریشن کو گائڈ کرنے کے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے، تو تمہارا پلیٹ فارم سے مجھے اسٹیپ ملا تو تھینک یو فار دیٹ۔ اچھا، جہاں تک یہ بات آئی کہ میں اسٹیپ ان کیسے ہوا سائبر سیکیورٹی میں، تو مجھے جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے نا وہ آئی ٹی کا شوق تھا، ٹھیک ہے۔ اس پیٹرولیم میں جانے کی چلا گیا میں، وہ ایک میری کائنڈ آف بدقسمتی تھی، لیکن وہاں پہ بھی مجھے جو ہے وہ شوق تھا آئی ٹی کا۔ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے پیشن کو چھوڑا نہیں نا، ساتھ میں ڈیورنگ دا سیمسٹر ڈیورنگ دا یونیورسٹی ٹینیور چھوٹے موٹے کورسز جو ہے وہ سی ایس سے ریلیٹڈ آئی ٹی سے ریلیٹڈ کرتا رہا، جیسے میں نے ایچ ٹی ایل کا کورس کیا، میں نے سیکولر کورس کیا، میں نے سی شارپ کا کورس کیا، میں نے سی کا کورس کیا، سی پلس پلس کا کورس کیا، پھر میں نے ورڈ پریس ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کی۔ لیکن کیونکہ کانسٹرینٹس بہت زیادہ تھے، پیٹرولیم کے پروجیکٹس ملتے آتے تھے، مڈ ٹرمز اسائنمنٹس، پھر ٹیسٹ، پھر جو ہے فائنل ایئر پروجیکٹ شروع ہو گیا، تو اس طرح سے میں کسی بھی اسکل کو اپنے کام کر نہیں سکا۔ لیکن کیونکہ شوق تھا مجھے آئی ٹی کا بہت زیادہ، تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ یار چلو آئی ٹی کے اندر مجھے آنا تو ہے۔ پھر یہ کہ پیٹرولیم کی جاب مارکیٹ بھی بڑی جو ہے وہ عجیب ہی سی تھی، لوگوں کو جابس مل ہی نہیں تھی، تو میں نے پھر ماسٹرس کا پلان بنایا۔ میں نے کہا کہ یار ماسٹرس کروں گا تو میں آئی ٹی کی کسی بھی فیلڈ میں کروں گا۔ اب آئی ٹی کی فیلڈ کے لیے ظاہر ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ بھائی آئی ٹی بیک گراؤنڈ کا بندہ ہو، تو میرے پاس تین فیلڈ جو تھیں وہ اوپن تھی، ڈیٹا انجینئرنگ، انفارمیشن مینجمنٹ تھی، یہ انفارمیشن سیکیورٹی تھی، اور کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی تھی۔ اینڈ پھر جب گریجویشن میری ہوئی تھی تقریباً جولائی کے اندر، میں ایگزام سے فارغ ہو گیا تھا پچھلے سال 2018 کے اندر، تو اور ایم ایس کے ایڈمیشن آئے تھے سپٹمبر 2018 کے اندر، تو جولائی سے لے کے سپٹمبر تک میں نے جاب مارکیٹ ٹیسٹ کی، میں نے جاب کا انتظار کیا، میں نے ایک دو جگہ انٹرویوز دیے پیٹرولیم سے ریلیٹڈ نا، وہاں سے مجھے کوئی خاص جواب نہیں آیا، کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ یار چلو ماسٹر میں انرول ہو جاتا ہوں۔ پھر جب میں ماسٹرس میں انرول ہوا تو میں نے انرول ہونے سے پہلے میں نے اپنے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا جو کہ کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ کے تھے، میں نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا جن کا تھوڑا بہت تعلق کمپیوٹر سائنس سے تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار اگر تمہیں آئی ٹی میں آنا ہی ہے، تم نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے آئی ٹی میں آنے کا، تو بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی فیلڈ چوز کرو جس کا آگے جو ہے وہ ابھی فی الحال بھلے اتنا اسکوپ نہ ہو، لیکن آگے آنے والے وقتوں میں اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہو۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم انفارمیشن سیکورٹی کا ایم ایس کر لو۔ میں نے کہا یار انفارمیشن سیکورٹی مطلب میں تو پہلی بار سن رہا ہوں اس کا نام کہ انفارمیشن سیکورٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ورنہ شروع میں جب مجھے آئی ٹی کا کریز تھا تو بس مجھے یہی تھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ، پروگرامنگ لینگویجز، یہی بس آئی ٹی کی دنیا ہے۔ مجھے مطلب نہیں پتا تھا کہ سیکورٹی بھی اور ہیکنگ کا پتا تھا، لیکن وہ نہیں پتا کہ اس کو ہم جو ہے وہ ایز اے کورس یا ایز اے ایم ایس کے طور پہ ہم اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اچھا شاہ رخ، ایک اور چیز ہیکنگ، میں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ سائبر سیکیورٹی یا ایتھیکل ہیکنگ فیلڈ کے اندر تم گریجویشن کے بعد آئے ہو یا پہلے آ چکے تھے؟ ہاں میں نہیں میں بالکل گریجویشن کے بعد آیا ہوں۔ مجھے اپنے پیٹرولیم جب تک میں گریجویٹ نہیں ہوا تھا، مجھے اس فیلڈ کا بالکل بھی سرے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہیکنگ بھی جو ہے وہ کوئی فیلڈ ہے جس کو پرسو کیا جا سکتا ہے۔ تو مطلب ہیکنگ کا میں انیشیل لیول پوچھوں کہ کس طرح تم نے اسٹیپ ان کیا، تم نے ایسی کیا انیشیل چیز پڑھی، دیکھی، سنی جو تمہارا انٹرسٹ ایک ہیکنگ کی طرف آیا؟ کیونکہ آئی ٹی یا سی ایس تو ایک بالکل الگ چیز ہے، اور ہیکنگ تو پھر ایک الگ ڈومین ہو جاتا ہے، پھر تم یہاں پہ کس طرح آئے؟ ہاں ایگزیکٹلی، میں اگلی بات یہی کرنے والا تھا۔ اچھا، جب میں نے ایم ایس میں ایڈمیشن لیا انفارمیشن سیکورٹی میں ایڈمیشن لے لیا، میں نے جو ہے وہ شروع میں کورسز سیمسٹر کے اٹھائے، نیٹ ورکنگ کا ایک کورس تھا میرا، کرپٹوگرافی کا ایک کورس تھا، ایک میتھمیٹکس کا ایک کورس تھا، باقی نان کریڈٹ کورسز کے اندر آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ تھی اور ڈیٹا اسٹرکچرز الگورتھمز تھے۔ تو وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اب میرا مقصد، میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں جو ہوں ساتھ میں نا کوئی چھوٹی موٹی انٹرنشپ کر لوں یا کوئی جاب کر لوں جس سے مجھے تھوڑا سا انڈسٹری کا بھی آئیڈیا ہو، ورنہ میں ایم ایس کر کے وہی تھیوری پڑھ کے نکل آؤں گا، پھر وہی مسئلہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے نہیں، جاب میں مسئلہ ہوگا۔ صحیح۔ تو وہاں سے مجھے ایک اسٹارٹ اپ کمپنی تھی جنہوں نے مجھے اپروچ کیا، انفارمیشن سیکورٹی کمپنی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہمیں بالکل ایسا بندہ چاہیے جو کچھ زیرو ہو اور ہم اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اس کو کام سکھائیں اور پھر وہ ہمارے لیے کام کرے۔
میں نے کہا دیکھ لیں آپ، مجھے بالکل کچھ نہیں آتا. میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے کون کون سے کورسز کیے ہوئے ہیں. میں نے ان کو سیکول کا سی پلس پلس کچھ سیکھا. میں نے کہا میں زیرو ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم آپ کو سکھائیں گے. میں نے کہا اس سے بہترین اور کیا اپورچونیٹی ہو سکتی ہے میرے لیے. خیر میں وہاں گیا تو وہاں سے مجھے پھر پتا چلا کہ یار ہیکنگ بھی ایک دنیا ہے. صحیح. تو وہاں پہ پھر میں نے بگ باؤنٹی تھوڑی بہت سیکھی, تھوڑے بہت اٹیک ویکٹر سیکھے. اچھا, اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اٹیک ویکٹر سیکھے لیکن سمجھ آ نہیں رہے تھے اور رٹ رہا تھا میں بیسکلی. تو وہاں پہ میری جو ہے وہ پرانی جو میں نے کورسز کیے تھے سیکول کے, سی پلس پلس کے, ایچ ٹی ایم ایل کے, وہ پھر مجھے کام آنا شروع ہوئے. جیسے سیکول انجیکشن کی اگر میں بات کروں تو میں نے وہ سیکھی کہاں سے, سیکول انجیکشن ہیکر ون کی رپورٹ پڑھ کے کہ بھائی سیکول انجیکشن کچھ ہوتی ہے. صحیح. اب سیکول انجیکشن کو کمپلیمنٹ کیا جو میں نے پہلے کورسز کیے تھے سیکول کے, انہوں نے کمپلیمنٹ کیا. تو اس طرح سے پھر میں جو ہوں, میں نے کہا بھائی چلو بگ باؤنٹی بھی اچھی فیلڈ ہے, بگ باؤنٹی میں آیا. پھر یہاں سے میں ویب پین ٹیسٹنگ کا مجھے پتا چلا, پھر میں پین ٹیسٹنگ کی طرف آیا. اور اب الحمدللہ میں پین ٹیسٹنگ کی طرف زیادہ فوکس ہوں. بگ باؤنٹی ایک پارٹ ٹائم ہے میرے لیے. صحیح صحیح. اچھا, اور ماشاء اللہ سے آپ او ایس سی پی کی تیاری بھی کر رہے ہیں, آپ کا ٹیسٹ کب ہے؟ یار میرا ٹیسٹ ہوپ فلی مڈ آف دسمبر کے اندر اسکیجول ہوگا. میں نے 30 days کا لیب ایکسس لیا ہے اور 3rd of November سے مجھے آج سے لیب ایکسس ملا تھا, آج سیکنڈ ڈے ہے میری لیبس کا. تو 3rd December تک جو ہے لیب ایکسس میرا ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور صحیح ہوپ فلی مڈ آف دسمبر میں میرا ایگزام ہوگا او ایس سی پی کا. صحیح صحیح صحیح. اچھا, ایک چیز اور بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماسٹرز کر لینا یا پھر کوئی ایک اسپیسیفک ڈگری ہولڈ کر لینے سے آپ ہیکر بن جاتے ہیں, یا اس کی کچھ ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے؟ اس کی بالکل ہی الگ ریکوائرمنٹ ہے. ہیکر بننے کے لیے جو ہے آپ کو کریٹیکل تھنکنگ, لاجیکل تھنکنگ بہت ضروری ہے, چیزوں کو پڑھنے کا شوق اور چیزوں کے ساتھ ٹویکنگ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک ایم ایس کی ڈگری لے لیں جس انفارمیشن سیکیورٹی کی, وہ آپ کو ہیکر نہیں بنا دے گی. ٹھیک ہے, آپ چیزوں کو ٹیکنالوجیز کا پڑھیں, ویب ٹیکنالوجیز کے بارے میں آئیڈیا آپ کو ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر چیزوں کے ساتھ کھیلنے میں آپ کو مزہ آئے. جیسے فار ایگزامپل پیرامیٹر ٹیمپرنگ ایک چیز ہے. اب پیرامیٹر اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کا سی ایس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, آپ انفارمیشن سیکورٹی ایم ایس کر لیا, آپ کو پیرامیٹرس کا نہیں پتا کہ یو آر ایل کے اندر پیرامیٹرس کیا ہوتے ہیں, تو آپ ہیکر نہیں بن سکتے. آپ کو پیرامیٹرس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. پھر آپ کے اندر یہ کیوریوسٹی ہونی چاہیے کہ یار میں اس پیرامیٹر کے اندر یہ چیز کروں تو اس سے کیا ہوگا. تو یہ بیسکلی جو کیوریوسٹی ہے نا, ہیکر کے دماغ کے اندر کیوریوسٹی بہت ہوتی ہے کہ میں کیا ایسا کیا کروں کہ مجھے جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ملے. بالکل ایسے ہی کچھ ہے. صحیح صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, جب میں نے کافی لوگ نا مسکنسیپشن سنی ہے, یا پھر میں خود بھی یا یہ کہہ لو کہ ہم دونوں سیمینارس وغیرہ میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, شاہ رخ اور میں, جن کو نہیں پتہ میں بتا دوں. شاہ رخ, جب ہم لاسٹ ٹائم سیمینارس میں گئے تھے, تم وہاں پہ میرے ساتھ میں ہی تھے, وہاں پہ کچھ کیوریز آ رہی تھیں, یہ کہہ لو کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, کیا ہم ڈیولپمنٹ سیکھیں گے تو ہم بہت اچھے ہیکر بن سکتے ہیں, نیٹ ورکنگ کی ایکسپرٹیز ہوگی تو ہم بہت اچھے ہیکر بن سکتے ہیں. تم اس کے بارے میں کیا کہو گے, کتنا ضروری ہے ڈیولپمنٹ, نیٹ ورکنگ, یا کوئی آپریٹنگ سسٹم پہ ایک گرپ ہونا, ایک بگنر لیول کے لیے جو بندہ اسٹیپ ان کرنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے کیا ضروری ہے اس کو, کیونکہ ہم نے اس میں اٹکا کے رکھا ہوا ہے کہ یار تم ڈیولپمنٹ سیکھ لو تم چیتے بن جاؤ گے. تم کیا کہتے ہو اس کے اوپر؟ یار چیتا تو نہیں, لیکن ہاں ہر چیز کی بیسک انڈرسٹینڈنگ اور بیسک نالج ہونا بہت ضروری ہے. اب میں جیسے اپنی بات کروں تو جب میں نے ایم ایس میں ایڈمیشن لیا تو میرا ایک نیٹ ورکنگ کا کورس تھا, اور میں نے نیٹ ورکنگ آج سے پہلے اس سے پہلے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. شروع کی 2 کلاسوں میں گیا, سب چیزیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی, مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے وہ نیٹ ورک کورس اپنا ڈراپ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جب مجھے انٹرنشپ ملی, جہاں پھر وہی جو میری فرسٹ انٹرنشپ تھی, وہاں پہ میں جب گیا تو انہوں نے مجھے نیٹ ورکنگ کے بارے میں اتنا کچھ نہیں بتایا. مطلب میری نیٹ ورکنگ کی نالج زیرو تھی. ٹھیک ہے, صرف مجھے بیسک چیزوں کا مجھے وہاں جا کے آئیڈیا ہوا. ٹی سی پی کیا ہوتا ہے, یو ڈی پی کیا ہوتا ہے, 3 وے ہینڈ شیک کیا ہوتا ہے, اور پورٹس کیا ہوتی ہیں, راؤٹر کیا ہوتے ہیں, پورٹس پہ سروسز کون سی چل رہی ہوتی ہیں, وہ سروسز کا بیسکلی کام کیا ہوتا ہے. تو بس یہ نالج چاہیے ہوتی ہے نیٹ ورکنگ کی. میں نے نیٹ ورکنگ کا کورس ابھی اپنے سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اور فرسٹ سیمسٹر کے اندر ہی میرا جو ہے جب میں انفارمیشن سیکورٹی کے اندر اسٹیپ ان ہوا تھا, ود ان 6 months جو ہے وہ میرا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا, 6 months. تو ان 6 مہینوں کے اندر میرا گوگل کے اوپر بھی ہال آف فیم آ گیا تھا, میرا ڈیل کے اوپر ہال آف فیم آ گیا تھا, مجھے کیسپرس کی سے سویگ آیا تھا. تو بگ باؤنٹی کے لیے یا ہیکر بننے کے لیے جو ہے وہ کسی چیز کے اندر, کسی بھی ٹیکنالوجی کے اندر, کسی بھی فیلڈ میں چیتا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو ہر چیز کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر آپ نے پروگرامنگ کی بات کی, میں ہوپ فلی میں نیٹ ورکنگ والا کوشچن تو آپ کو کلیئر کر دیا. ٹھیک ہے,
اب آپ نے ڈیولپمنٹ کی اور پروگرامنگ کی بات کی, تو پروگرامنگ کے اندر بھی یار آپ نے کوئی ایکسپلوئٹ کوڈز نہیں لکھنے, آپ نے صرف ان ایکسپلوئٹ کوڈز کو ماڈیفائی کرنا ہے, اور آپ نے ویب ٹیکنالوجی اگر کوئی چل رہی ہے, فار ایگزامپل پی ایچ پی ہے, تو آپ نے پی ایچ پی کے ساتھ صرف کھیلنا ہے. آپ کو صرف اتنا آئیڈیا ہو کہ یہ پی ایچ پی کا کوڈ ہے تو یہ بیسکلی کر کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. پی ایچ پی کا کوڈ سمجھ آ جانا چاہیے. آپ نے پی ایچ پی کا پورا کوڈ لکھنا نہیں ہے, آپ ڈیولپر نہیں ہے, آپ ہیکر ہیں, ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ اور ہیکنگ میں بہت فرق ہے. آپ کو کوڈ سمجھ آئے, آپ کوڈ کو دیکھ کے پتہ لگا سکیں کہ یار یہ کوڈ کر کیا رہا ہے, میں اس کے اندر یہ چیز کروں گا تو اس سے کیا ہوگا. بس یہ چیز ضروری ہے ہیکنگ کے لیے یا پین ٹیسٹنگ کے لیے. باقی اگر کوڈ لکھ رہے ہیں تو وہ بہت ہی الگ فیلڈ ہے جو کہ ایکسپلوئٹ ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ آ جاتی ہے. ہاں, ایکسپلوئٹ ڈیولپمنٹ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو پراپر پوری پروگرامنگ لینگویج آنی چاہیے, جہاں پہ آپ پھر پروگرامنگ لینگویج کے تھرو سسٹم کال ایگزیکیوٹ کراتے ہیں. لیکن فور اے بگنر پروگرامنگ کی, نیٹورکنگ کی کوئی چیتا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بیسک انڈرسٹینڈنگ, بیسک نالج, بیسک کانسیپٹس, بس یہ بہت مور جی دین انف. صحیح صحیح. چلیں, جو بگنر ہیں جو اسٹیپ ان کرنا چاہ رہے ہیں, اب میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ جو آپ جیسے بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں جو سی ایس آئی ٹی سے بلانگ نہیں کرتے, ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, وہ کس طرح اسٹیپ ان کر سکتے ہیں, جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں کیا کمپیوٹر سائنس کیا ہوتا ہے. اب میرے کافی کولیگز ہیں جو جن سے اچھی بات چیت ہے, وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم آئی ٹی کے اندر تو ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے, سرورز کیا ہوتا ہے, اور ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہیں, کیوریز کس طرح دیکھتے ہیں یا کیوریز ہوتی کیا ہے. ہم ہیکنگ میں اسٹیپ ان کرنا چاہ رہے ہیں یا ہیکنگ کیوریوسٹی کی وجہ سے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا ان لوگوں کے لیے کیا سجیشن ہوگی کہ کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ اچھا, اب جو نان سی ایس کے لوگ ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا, جیسے کہ میں ہوں, میں تھا, اب تو نہیں ہوں, تو ان کے لیے جو ہے ریسورسز, انٹرنیٹ جو ہے نا, انٹرنیٹ کے اوپر بہت ریسورسز ہیں. سب سے پہلے جو ہے آپ ویب کا آرکیٹیکچر دیکھیں کہ اگر آپ ویب پین ٹیسٹنگ کی طرف یا بگ باؤنڈریز کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو ویب کا آرکیٹیکچر دیکھیں کہ ویب کے اوپر بیسکلی ویب کا کس طرح سے کرتا ہے, ٹھیک ہے. ویب آرکیٹیکچر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے, ڈیٹا بیس کے اندر کون سی لینگویج چل رہی ہوتی ہے, ویب کے اوپر جو ہے وہ کون سی ٹیکنالوجیز چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک ویب اپلیکیشن جو ہے پی ایچ پی بیسڈ ہے تو پی ایچ پی کا کوڈ آپ ریویو کریں, پی ایچ پی کو دیکھیں, پی ایچ پی کا کوڈ کس طرح سے لکھا جاتا ہے, کس طرح سے پی ایچ پی کا سنٹیکس ہوتا ہے, تاکہ آپ کو صرف آئیڈیا ہو کہ یار ویب اپلیکیشن بیسکلی ہے کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیٹا بیس کا آئیڈیا ہو کہ ڈیٹا بیس ہوتا کیا ہے, ڈیٹا بیس کے اندر سے کیوریز کس طرح جنریٹ ہوتی ہیں, اس کے لیے سیکول ہے, ایم ایس سیکول ہے, مائی سیکول ہے, سیکول سرور ہے, یہ چیز ہے. تو ان سب کے اندر چیتا نہیں ہونا, آپ نے گھسنا نہیں ہے ان سب کے اندر, صرف آپ نے جو ہے وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ لینی ہے, ٹھیک ہے. اور بہت ہی آسان ہے. سیکول کیوریز تو ایسی ہوتی ہے جیسے آپ انگلش کا کوئی سینٹینس پڑھ رہے ہیں, بالکل ایسے ٹھیک ہے. ہوتی ہے. اس کے علاوہ ریسورسز بہت ساری ہیں, 2-3 بکس کے نام میں کوٹ کر دیتا ہوں. ایک ویب اپلیکیشن ہیکرز ہینڈ بک ہے, یہ بہت ہی اچھی بک ہے, بہت کمپریہنسو بک ہے. اس کے اندر ہر چیز جو ہے پراپرلی ایکسپلین کی گئی بھی ہے, کیونکہ ویب اپلیکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو ویب آرکیٹیکچر سے لے کے سیکورٹی پروٹوکالس اور سیکورٹی ہوتی کیا ہے اور کس طرح سے ہر اٹیک, بہت سارے اٹیک ویکٹرز ایکسپلین کیے ہوئے ہیں, کس وجہ سے وہ اٹیکس ہوتے ہیں, ان کی ریمیڈیز کیا ہیں, یہ چیزیں بہت اچھے سے ایکسپلین کی گئی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ پینٹیسٹنگ میں کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پینٹیسٹنگ کے اندر جو ہے وہ ایک بک ہے پینٹیسٹنگ کا ہینڈز آن ایکسپیرینس. اس کا آتھر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, شاید جارجیا ویڈمن ہے یا پھر کیلی ہینڈرہین ہے, مجھے اس کا صحیح سے یاد نہیں آ رہا. خیر, یہ بک بہت مشہور بک ہے, تو آپ اگر یہ نام لکھ کے سرچ کریں گے پینٹیسٹنگ کا ہینڈز آن ایکسپیرینس تو آپ کو مل جائے گی بک. بلو کور ہے اس کا. یہ بہت ہی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ یہ بک لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. بہت اچھی بک ہے پینٹیسٹنگ کے لیے, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے پینٹیسٹنگ کی بیسکس پتہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ورنہ یہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. تو بیسکس پر پڑھنے کے لیے ویب اپلیکیشن ہیکرز ہینڈ بک بہت اچھی ریسورس ہے. اچھا, نیٹ ورکنگ کی بیسکس کے لیے سی سی این اے بہت اچھی ریسورس ہے. سائبریری.IT, مصعب آپ لنک جو ہے نا یہ پن کر دینا آپ نے ڈسکرپشن کے اندر, سائبریری.IT کا. بالکل بالکل, اچھا, بے فکر سائبریری, رہیں. ہاں, تو یہ سائبریری.IT جو ہے یہ سائبر سیکورٹی اور نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ کورسز پرووائڈ کرتی ہے. فری آف کاسٹ کورسز ہیں, کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے. اور بہت ہی نا کیا کہتے ہیں, سمپل اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کورس ہے. میں سی سی این کی بات کروں کیونکہ سی سی این میں نے تھوڑا سا کیا تھا, یہاں سے 15 گھنٹے کا کورس ہے تقریباً, اب 40% میں کر چکا ہوں وہ. تو اتنا ایزی ایکسپلین کیا گیا ہے وہ کورس کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مطلب آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بہت ہی آسان سا کورس ہے جس کی وجہ سے ہم فالتو پریشان ہوتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ بیسکلی ہوتی کیا ہے. تو بہت ہی اچھا کورس ہے. سائبریری.IT بہت اچھی ریسورس ہے سیکورٹی اور نیٹ ورکنگ کو پڑھنے کے لیے.
تو نیٹورک کی نالج جو ہے وہ CCNA سے بہت اچھی کور ہو سکتی ہے. سائبریری کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ سیکورٹی سے ریلیٹڈ پین ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ بہت سارے کورس ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, اور ہاں سارے فری آف کاسٹ ہیں. بہت یوزفل اسٹف وہاں پر ہے. اچھا مجھے ایک بات اور بتائیں کہ اکثر لوگ ہیں, میں کسی کا نام نہیں کوٹ کر سکتا یہاں پہ, اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹول بتا دیں جس سے ہم کچھ ہیک کر کے اٹھ جائیں. اب اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہم ٹول سے ہیک کر لیتے ہیں؟ غصہ تو خیر مجھے بہت آتا ہے, بٹ تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرتے ہیں اس بات کو. اچھا, ٹول جو ہے, اچھا سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ٹول, آپ لوگوں سے سوال میں جو آڈینس ہے اس سے پوچھوں گا کہ یار ٹول بنایا کس نے؟ ٹول جو ہے وہ میرے جیسے موسف جیسے کہ لوگوں نے ہی بنایا ہے, ٹھیک ہے, یا ہم ایک کسی ٹیم نے بنایا ہوگا. تو ٹول جو ہے بیسکلی صرف ان لوگوں کی سوچ تک محدود ہے, ٹھیک ہے. ہیکر کی سوچ یا انسان کی سوچ محدود نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ اگر ایک ٹول چلا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ویب ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس ٹول کو, یا آپ کا ٹول جو ہے اس ویب ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرتا ہو, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ریزلٹس غلط آئیں گے, جس کو ہم فالس پازیٹیو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ ٹول کا بیسکلی کام کیا ہوتا ہے کہ بس وہ جاتا ہے دھڑا دھڑ جو ہے وہ ٹیسٹنگ شروع کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے ویب اپلیکیشن پہ کبھی کبھی برڈن بڑھ جاتا ہے, تو وہ آپ کی IP کو بلاک کر دیتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو ٹول انیفیشینٹ ہے, ٹول جو ہے وہ غلط ریزلٹس دے دیتا ہے, ٹول کے اندر فالس پازیٹیو جنریٹ ہوتے ہیں. اچھا, کچھ ٹولز ہیں بہت اچھے بھی ہیں جو کہ جن کے ریزلٹس کافی حد تک ایکوریٹ ہوتے ہیں, لیکن ٹول پہ ریلائی کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ٹول بالکل یوز کریں, ٹول یوز کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا ٹول سے, لیکن آپ ٹول کے ریزلٹس پہ ریلائی نہیں کریں. ٹولس کے ریزلٹ سے صرف ایک جنرل آئیڈیا لے لیں کہ یار یہ ولنریبلٹی ہو سکتی ہے جو کہ, اور یہ چیز یہاں لائی کر سکتی ہے, تو میں اس کو مینولی جا کے ویریفائی کروں. ہر چیز کو مینولی ویریفائی کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اگر آپ ٹول کی جنریٹڈ رپورٹ, اگر آپ پین ٹیسٹنگ رپورٹ کسی کمپنی کے اندر جہاں سے آپ کو پروجیکٹ آیا کلائنٹ کو سبمٹ کریں گے, تو یار کلائنٹ بھی جو ہے وہ ٹول چلا کے رپورٹ جنریٹ کر کے دیکھ سکتا ہے میرے سسٹم میں کیا کیا چیز, کیا کیا ولنریبلٹی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اگر پے کر رہا ہے, اپنا پروجیکٹ دے رہا ہے, تو ٹول چلانے کے آپ کو پیسے نہیں دے رہا. بالکل, وہ اوبیسلی آپ کو وہ نالج کے لیے, آپ کی ایفرٹ کے لیے آپ کو اماؤنٹ آف پے کرا ہے. ایگزیکٹلی, ٹول کی نالج جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اب ٹول جو ہے وہ AI بیسڈ یا مشین لرننگ جو اس کے اندر ہے نہیں کہ وہ ہر حساب سے جو ہے اگر کوئی بلاکنگ میکینزم ہے تو اس کو اپنے حساب سے جو ہے وہ اپ گریڈ کرے, اس کو بائی پاس کرے, یا وہ نہیں. ٹول جو ہے وہ ایک سمپل میتھڈالوجی سے چلے گا, اسی کو یوز کرے گا, آپ کے پاس ریزلٹس لے کے آئے گا, ریزلٹس فالس پازیٹیو ہوں گے, فالس نیگیٹو ہوں گے, ریزلٹ ایکوریٹ ہوں گے, غلط ہوں گے, تو ٹول پہ ریلائی نہیں کریں. صحیح صحیح. شاہ رخ, میں ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا کہ ہیکنگ میتھڈالوجی جو ہے, ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ 5 میتھڈز ہیں ہیکنگ میتھڈالوجی, یہ کیا چیزیں اور یہ کتنے افیکٹو ہوتی ہیں ہماری ٹیسٹنگ کے درمیان؟ اچھا جی, ہیکنگ میتھڈالوجی یا پین ٹیسٹنگ میتھڈالوجی کی اگر میں بات کروں تو یہ 5 فیز میں ڈیوائڈ ہوا ہے. سب سے پہلا فیز جو کہ موسٹ کریٹیکل فیز ہے وہ ہے انفارمیشن گیدرنگ کا فیز ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ اگر کسی ٹارگیٹ کو ہیک کرنے جا رہے ہیں, یا کسی بھی کمپنی کی کسی پروجیکٹ کی, کسی کمپنی نے آپ کو پروجیکٹ دیا پین ٹیسٹنگ کا, تو جب تک آپ کو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے ہی نہیں تو آپ اس کو کیسے ہیک کرو گے. ٹھیک ہے, تو سب سے جو مین جو فیز ہے وہ پہلا فیز ہی ہے انفارمیشن گیدرنگ. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے پاس اتنی سالڈ انفارمیشن, اتنی کمپریہنسو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے اس کو ہیک کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کی میں پورا فیزز کمپلیٹ کر لوں, پھر اس کی ایگزامپل سے سمجھاؤں گا یہ چیزیں. اچھا, نیکسٹ جو اسٹیپ ہے وہ آتا ہے انیومریشن کا. ٹھیک ہے, اب انیومریشن میں کیا چیز آتی ہے کہ جو آپ نے انفارمیشن گیدر کی ہے, آپ اس کو جا کے چیک کریں, اور یہ چیک کریں کہ یہ کس حد تک انفارمیشن جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے انفارمیشن فار ایگزامپل گیدر کی ٹولس کے تھرو گیدر کر لی. ٹھیک ہے, اب آپ جا کے اس کو ویریفائی کریں ٹول کے جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل اس پہ چلے جاؤں, تو اگر آپ کے پاس ایک فار ایگزامپل لسٹ آف URLs ہے, ٹھیک ہے, اب آپ انیومریشن اس کے اندر کیسے کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹری بروٹ فورسنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یوزر نیم انیومریشن کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آ گئی انیومریشن کے اندر. بیسکلی انفارمیشن گیدرنگ کا پارٹ اور انیومریشن کا پارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہے ایک دوسرے سے. خیر, انفارمیشن گیدرنگ تو پوری ہیکنگ کی میتھڈالوجی سے لنکڈ ہے, کیونکہ آپ کے پاس جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنا زیادہ افیکٹو آپ ہیک کر سکتے ہیں. اچھا, بالکل. تیسرا جو اسٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے اسکیننگ, اور اس کے اندر ہم کرتے ہیں کہ یا ولنریبلٹی انالیسس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ جو ہم نے انفارمیشن گیدر کی ہے بیسکلی اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا ولنریبلٹیز یا کیا کیا ویکنیسز ہیں. چوتھا فیز اور جو اچھا, چوتھے فیز کے اندر ولنریبلٹی انالیسس کے ساتھ ساتھ ایکسپلوئٹیشن بھی آ جاتی ہے, کہ اگر آپ کو ایک ولنریبلٹی مل گئی تو آپ اس کو کس حد تک ایکسپلوئٹ کر کے جو ہے وہ ٹارگیٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. چوتھا اسٹیپ ہے
पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का कि आप फॉर एग्जांपल एक सिस्टम के अंदर आपने एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अब आप इस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके आप सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास जो है वो सिस्टम एक्सेस, पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेस है या फिर सिर्फ एक यूजर एक्सेस है। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में फिर प्रिविलेज एस्केलेशन आ जाती है। प्रिविलेज एस्केलेशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों किस्म की हो सकती हैं। उसके अलावा ट्रांसफर फाइल्स, आप अपने सिस्टम के अंदर से कोई क्रिटिकल फाइल्स, सेंसिटिव फाइल्स अपने पास ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कोई सेंसिटिव फाइल्स को रीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सब चीजें हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की। बैकडोर आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, ये सब चीजें पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आ गई। अच्छा, जो पांचवा स्टेप है वो फिर रिपोर्टिंग का है और कवरिंग ट्रैक्स का। कि आपने फॉर एग्जांपल पेन टेस्टिंग कर ली, आपने जो जो बैकडोर्स अपने इंस्टॉल किए थे, जो जो आपने एक्सप्लॉइट्स डाउनलोड किए थे, वो आप सब वाइप आउट करेंगे, जाहिर है, क्योंकि अगर वो पड़े हुए होंगे तो आप तो एक नेक नियति से जो है वो ये सब चीज़ की है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट दिया गया था। अगर आपके बैकडोर या आपके एक्सप्लॉइट्स सिस्टम में होंगे मौजूद और आपने उनको वाइप आउट नहीं किया, तो ये चीज़ फिर कोई एक हैकर जो कि मलिशियस हैकर है, वो इस चीज़ का फायदा उठाते हुए आपके क्लाइंट के पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके कोई गलत काम कर सकता है। ठीक है, तो जो पांचवा जो लास्ट स्टेप है वो है कवरिंग कवरिंग ट्रैक्स का। ट्रैक्स, जिसके अंदर कवरिंग ट्रैक्स और रिपोर्टिंग का। कवरिंग ट्रैक्स में आप वही करेंगे कि आपके जो एक्सप्लॉइट्स हैं, जो आपके डेवलपर हैं, जो और रिपोर्टिंग के केस के अंदर स्टेप्स ये जो आपके पास स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए कि आपने किस हद तक उसको कॉम्प्रोमाइज किया, आपको क्या वल्नरेबिलिटीज मिली, स्कैनिंग की और ये सब चीजें। ये सब आप फिर अपने रिपोर्ट के अंदर एक प्रॉपर्ली प्रोफेशनल वे में डॉक्यूमेंट करेंगे, अपने स्टेप्स एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या स्टेप्स यूज किए, क्या मेथोडोलॉजी थी आपकी, फिर इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है सिवियरिटी लेवल के हिसाब से, कितनी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, कितनी मीडियम लेवल है, लो लेवल है, और इससे किस हद तक जो है सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये सब चीजें रिपोर्टिंग के अंदर आएंगी, प्रॉपर एक प्रोफेशनल रिपोर्ट तैयार होती है और फिर वो जाती है क्लाइंट के पास। अच्छा, सही सही। शाहरुख, मैं यहाँ पे। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो, हाँ, प्लीज कंटिन्यू कर लो, कंप्लीट कर लो। हाँ हाँ, एक घर के अंदर चोरी करते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले आप ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करोगे कि यार गार्ड्स तो नहीं है, ताले खिड़कियां कितनी है, घर कितना बड़ा है, कोई कैमरे तो नहीं है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आ गई। फिर इन्यूमरेशन के अंदर किस टाइप के ताले हैं, तोड़े जा सकते नहीं तोड़े जा सकते, ठीक है। अगर किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि यार गार्ड्स हैं मौजूद, आप खुद जाके वेरीफाई करें गार्ड्स हैं नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं सच में या नहीं लगे हुए, ये इन्यूमरेशन आ गई। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और स्कैनिंग के की तरह से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो फिर ताले कितने मजबूत हैं, ठीक है, इसकी कोई मास्टर की मौजूद है नहीं है, एक ही चाबी से सारे ताले खुल सकते हैं नहीं खुल सकते। फिर आप एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आप घर के अंदर घुस गए, आपके पास घर के अंदर कितनी चीज़ों का एक्सेस है, कितने कमरों का एक्सेस है, अलमारी का एक्सेस है, लॉकर का एक्सेस है नहीं है। और फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर जो है आपने क्या किया कि आपने जो भी चाबियां बनवाई थी, आपसे कोई चाबी ड्रॉप तो नहीं हो गई घर के अंदर, वो सब चीज़ें जो भी आपने किया, बहरहाल वो आप अपने ट्रैक्स को कवर करेंगे कि आप घुसे भी थे अंदर या नहीं घुसे, ताकि कोई पता ना कर सके कि आप घुसे थे। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर इस बात की आपने रिपोर्ट बना के दे देनी है। कि ये पूरी एक्टिविटी आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करी। अच्छा शाहरुख, मैं यहाँ पे कुछ क्लियरिफिकेशन करवा दूँ, जो एग्जैक्टली। काफ़ी लोग सुन रहे हैं वो क्योंकि हैकिंग मेथोडोलॉजी मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज हैं। कुछ 5 स्टेज पे डिपेंड करती है, कुछ 7 स्टेज के ऊपर है, कुछ 6 स्टेज के ऊपर है। अभी जो शाहरुख ने बताई वो 5 स्टेज के ऊपर है। और हैकिंग मेथोडोलॉजी का जो मेन पर्पज़ है वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वो इसलिए रखी जाती है ताकि हमारे जो आउटपुट है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाए। एक मेथोडोलॉजी का मेन पर्पज़ यही होता है ताकि हम एक इफेक्टिव आउटपुट निकाल सकें अपनी मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए। ये एक मेथोडोलॉजी का मेन पर्पज़ है। शाहरुख, अब मैं बिल्कुल एंड की तरफ आ रहा हूँ आपसे, मैं आखिरी के कुछ सवालात करूँगा फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। अच्छा, एक सवाल या काफ़ी सवालात हैं एक ही तरह के जो अक्सर आ रहे होते हैं कि हम किस तरह फेसबुक हैक कर सकते हैं, हाउ टू हैक फेसबुक। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह की कभी कोई चीज़ आपने फेस करी, अगर फेस की तो आपने इसको किस तरह डील किया, क्या रिस्पॉन्ड आपने दिया? जब मैंने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट किया कि यार मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एमएस कर रहा हूँ, और फिर थोड़ा बहुत जो है वो ट्रैफिक पे प्रोफाइल पे आया, जब मैंने अपने हॉल ऑफ फेम लिस्ट डाउन किए वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर कुछ टाइम बाद ही मेरे पास मेरे इनबॉक्स में एक मैसेज आया कि सर कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू हैक फेसबुक। और वो मैसेज देखा मैंने, और उस मैसेज को मैंने देख के वहीं पे अपना जो है लिंक्डइन की ऐप को क्लोज कर दिया, मैंने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया। ठीक है, मतलब हम अगर हैकिंग जो है वो बेसिकली प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर तो हैकिंग का वर्ड यूज ही नहीं होता, ठीक है, या हैकर का वर्ड यूज ही नहीं होता। हम लोग क्या है, हम लोग सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं, ठीक है। हैकिंग का वर्ड प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूज नहीं होता, हैकिंग का वर्ड रिप्लेस हो जाता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये
ہیکنگ ہاؤ ٹو ہیک فیس بک کا جو اگر میں کچھ جواب دوں تو یار اس کا کوئی جواب ہے نہیں میرے پاس. کیونکہ ہاؤ ٹو ہیک فیس بک اگر اتنا بڑا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے تو یار فیس بک کوئی پاگل نہیں ہے کہ ہر بچہ یا کوئی بھی جو ہے سیکورٹی پروفیشنل جا کے فیس بک کو ہیک کر لے گا اور وہ دنیا کو سکھاتا پڑے گا کہ یار ہاؤ ٹو ہیک فیس بک, ہاؤ ٹو ہیک فیس بک. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اگر کوئی اس طرح کا سوال پوچھ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ہیک فیس بک, تو یار سب سے پہلے تو پتا کرنا چاہیے کہ اس کا موٹو ہے کیا. آیا وہ صرف اپنی گرل فرینڈ کا ڈیٹا نکالنا چاہ رہا ہے کہ اس کی گرل فرینڈ کس سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں بیسکلی ٹین ایجرس ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ینگ جنریشن کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو موٹو پتا کیجیے کیا جائے. اگر وہ باقی بگ باؤنڈری کی نیت سے پوچھ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ہیک فیس بک, تو وہ اس طرح سے سوال نہیں پوچھے گا کہ یار ہاؤ ٹو ہیک فیس بک. وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ سر آپ مجھے کچھ تھوڑے بہت اٹیک ویکٹرز بتا دیں, تھوڑی بہت بگس بتا دیں جو کہ میں فیس بک کے اوپر ٹرائی کر سکوں. میں چاہتا ہوں فیس بک میرا ہال آف فیم میں نام آ جائے. تو اگر کوئی اس طرح سے پوچھ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ہیک فیس بک, تو اس کا جواب صرف یہی ہے کہ آپ میسج کو دیکھیں, میسج کو اگنور کریں اور آرام سے چل کریں. صحیح, بالکل بالکل. اچھا, اب ایک چیز میں اور جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ریسورسز آپ نے شیئر کرے, اس میں بکس ہو گئیں اور ریسورسز پڑھنے کے حساب سے جہاں پہ ہمیں آن لائن اسٹف مل جاتا ہے پڑھنے کے لیے ہیکنگ کے حوالے سے, اور جو لیب انوائرمنٹ ہے اگر آپ وہ بھی شیئر کر دیں گے, جو نئے لڑکے سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو تھوڑی ہیلپ مل جائے گی. جیسے DVWI اچھا, ٹائپ کی کچھ اپلیکیشن بنی ہوئی ہیں ٹیسٹنگ کے لیے. صحیح ہے. لیب انوائرمنٹ کی اگر میں بات کروں تو بگ باؤنڈری کے حوالے سے جس طرح ابھی موسم نے بتایا, DVWA ڈیم ولنریبل ویب ایپلیکیشن, یہ بہت ہی اچھی ریسورس ہے. اس کے علاوہ بی ویب کے نام سے ریسورس ہے, یہ بہت اچھی ریسورس ہے. اس کے اوپر بہت ساری بگز ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر بگ کو آپ سلیکٹ کرو, اس کو ٹیسٹ کرو, اس کا جو ہے وہ لیول آپ سیٹ کر سکتے ہو, لو لیول ہے, ہائی لیول ہے, میڈیم لیول ہے, اپنی ایکسپرٹیز ہے اسکل سیٹ کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو کسی بگ کو سمجھنے کے لیے بی ویب اچھی ریسورس ہے, DVW اچھی ریسورس ہے. ایک اور لیب انوائرمنٹ ہے ویب گوٹ کے نام سے, جوس شاپ ہے. پھر اگر تھوڑا بہت آپ کا اسکل بن جاتا ہے, آپ کو ہیکنگ میتھڈولوجی سمجھ آ جاتی ہے, تو آپ پھر CTF یا پھر کیپچر دا فلیگ جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کی طرف آپ موو کر سکتے ہیں. دو بہت ہی بڑے پلیٹ فارمس ہیں, ایک ہیک دا باکس ہو گیا اور ایک ولنریبل ہب فار شارٹ. یہ پلیٹ فارمز ہے دونوں. ہیک دا باکس کے اوپر جو ہے میں بگنرز کو ریکمینڈ نہیں کروں گا, وہ اس وجہ سے کیونکہ ہیک دا باکس کے اوپر جو ہے صرف اور صرف اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایکٹیو مشین ہوتی ہیں اور ریٹائرڈ مشین ہوتی ہیں. ریٹائرڈ مشینس کے لیے آپ کو جو ہے VIP ایکسس چاہیے ہوتا ہے جو کہ خریدنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایکٹیو مشینز ہوتی ہیں تو ان کی پالیسی یہ ہے کہ ایکٹیو مشینز کا آپ کو رائٹ اپ کہیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, ورنہ ہیک دا باکس آپ کو بین کر دیتی ہے. اچھا, تو بگنرز کو میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ سب سے پہلے وہ بی ویب سے یا ویب گوڈ سے اسٹارٹ لیں, DVWA سے اسٹارٹ لیں. جب تھوڑا بہت ان کو ہیکنگ کا آئیڈیا ہو جائے, پین ٹیسٹنگ کا آئیڈیا ہو جائے, تو موو کریں ولن ہب کے اوپر. ولن ہب کے اوپر جتنی مشینز ہیں, جتنی لیب انوائرمنٹس ہیں, وہ سارے کے سارے فری ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ان سب کے رائٹ اپس آپ کو مل جاتے ہیں. تو رائٹ اپس پڑھ کے جو ہے آپ اپنے اسکلس کو مزید پالش کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں, آپ کی میتھڈولوجی کے اندر کیا چیز مسنگ ہے جو کہ وہاں موجود ہے. تو ولن ہب پہ موو کریں, ولن ہب پہ پریکٹس کریں. بہت ساری مشینز ہیں اور وہاں پہ کیٹیگری بھی, ڈیفیکلٹی لیول بھی بعض اسپیسیفائی ہوا ہوتا ہے. تو ایزی سے اسٹارٹ لیں, آہستہ آہستہ میڈیم, انٹرمیڈیٹ اور پھر ہارڈ کی طرف آئیں. اور جب آپ کو لگے کہ یار آپ کے پاس ایک سالڈ گرپ ہے پین ٹیسٹنگ کی, تو پھر آپ ولن ہب کی ہارڈ مشینز بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ ہیک دا باکس پہ موو کریں. اچھا شاہ رخ, ایک لاسٹ سوال میں پوچھتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم اس سیشن کو وائنڈ کرتے ہیں. ہیکنگ ایک آپریٹنگ سسٹم سے تعلق رکھتی ہے یا یہ اوپن ڈومین ہے؟ مطلب مجھے ہیکنگ سیکھنی ہے تو کیا میں لینکس سے ہی ہیک کر سکتا ہوں یا میں ونڈوز سے بھی ہیک کر سکتا ہوں, یا مجھے دونوں آنی چاہیے, دونوں کا ہی کوئی غرض نہیں ہے؟ کیا کلیئرفیکیشن دیں؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. اگر آپ ونڈوز یوزر ہیں, آپ ونڈوز یوز کر کے بھی ہیکنگ کر سکتے ہیں. جب تک میں بگ باؤنٹی کرتا تھا تو میں نے لینکس کو یوز ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, بگ باؤنٹی بہت ایزیلی ونڈوز سے بھی ہو جاتی ہے, لینکس سے بھی ہو جاتی ہے. دوسری بات, پین ٹیسٹنگ کے اندر لینکس کو پریفر کیا جاتا ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ لینکس جو ہے وہ بیسکلی اس کے اندر جو لینکس کے بجائے میں کالی لینکس کی بات کروں تو کالی لینکس کے اندر پہلے سے بائی ڈیفالٹ پری انسٹالڈ جو ہے وہ پین ٹیسٹنگ کے ٹولز ہیں. تو آپ کو پورا اپنا انوائرمنٹ سیٹ اپ نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ ونڈوز کی بات کریں گے تو آپ کو ونڈوز میں پہلے ہر اپنے ٹول کو انسٹال کرنا پڑے گا. بہت ساری پائتھن ونڈوز پہ بائی ڈیفالٹ انسٹال نہیں ہوتی, آپ کو پائتھن انسٹال کرنی پڑے گی, جاوا انسٹال کرنی پڑے گی. اب لینکس کے اندر یا کالی لینکس کے اندر یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. تو پریفر اس لیے کیا جاتا ہے کہ میں اپنا ٹائم جو ہے وہ لگاؤں کہ پہلے میں پورا اپنا انوائرمنٹ بناؤں ہیکنگ کا, اس کے بعد میں ہیکنگ شروع کروں. تو اس سے بہتر یہ چیز نہیں ہے کہ میں ایک ایسا انوائرمنٹ چوز کر لوں جہاں پہ پہلے سے جو ہے میرے پاس سب چیزیں موجود ہوں.
تو لینکس کو صرف اس وجہ سے پریفر کیا جاتا ہے, ورنہ اس کے کوئی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ آپ اگر ہیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف لینکس یوز کر کے ہیکنگ کریں یا صرف آپ ونڈوز یوز کر کے ہیکنگ کریں, کیونکہ جب آپ پریکٹیکل انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ہر چیز ہی فیس کرنے کو مل جاتی ہے. کبھی آپ کے پاس لینکس کا جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم آپ کو ملتا ہے, کبھی ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم آپ کو ملتا ہے, تو کبھی میک او ایس آپ کو ملتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی او ایس کو لے کے بیٹھے رہیں, آپ کو ہر او ایس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی بہت نالج ہونی چاہیے. صحیح صحیح صحیح, بہت بہت خوب. تو شاہ رخ, ابھی لاسٹ آپ نے 1 یا 2 دن پہلے ایک کمیونٹی کے لیے ایک سیشن, اسکائپ سیشن ارینج کیا تھا ایک ٹاپک پہ, بفر اوور فلو. آپ اپنے چینل پہ یہ کب لانچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بفر اوور فلو ایک وہ ٹاپک ہے جو کہ اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں یا ان کو بہت مشکل لگتا ہے. آپ نے بہت, کیونکہ میں نے وہ سیشن اٹینڈ کیا تھا, بہت ہی اسموتھ طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا بفر اوور فلو کیا ہے اور کس طرح ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, فائن کس طرح کر سکتے ہیں اور ایکس وائی زیڈ. آپ اپنا چینل کب لانچ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ بفر اوور فلو جیسی ولنریبلٹیز, لیٹسٹ ولنریبلٹیز جو ہیں جو اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, وہ کب سے آپ شیئر کرنا اسٹارٹ کریں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ میں اور مصعب جو ہیں وہ ایک کمیونٹی کا پارٹ ہیں جو کہ سیزنڈ سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کے نام سے کمیونٹی ہے. تو اس کو آپ ہم لوگوں کو جو ہے وہ فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ بیسکلی بہت ہی اسکلڈ سیکورٹی پروفیشنلز ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ جو ہے آپ وہاں پہ بھی اپنی کیوری پوسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا. جہاں تک بات ہے میرے چینل کی, تو یار ابھی فی الحال جو ہے میرا ارادہ تو بہت ہے کہ میں اپنا یوٹیوب چینل اسٹارٹ کروں, اور یہی 1-2 دن کے اندر میں ایک صرف انٹروڈکٹری ویڈیو بنا کے, اور بفر اوور فلو کیونکہ سیشن ریکارڈیڈ تھا تو وہ میں ایک سیشن جو ہے وہ اپنے چینل پہ شیئر کر سکتا ہوں. تو وہ موسٹ پرابلی اسی ویک میں یا نیکسٹ ویک تک جو ہے ایک انٹروڈکٹری ویڈیو اور ایک بفر اوور فلو جو ہے وہ میرے چینل پہ آ جائے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ یار میں ابھی کنسسٹنسی نہیں شو کر سکوں گا, کیونکہ جیسے میں نے بتایا, آپ نے خیر بتایا لوگوں کو کہ میں او ایس سی پی کی تیاری کر رہا ہوں نا, تو او ایس سی پی کی تیاری جو ہے وہ بیسکلی اس چیز کے اندر جو ہے وہ مجھے تھوڑا انکنسسٹنسی لائے گی. صحیح. چینل کے اپڈیٹ رکھنے کے لیے جو ہے نا کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ ویکلی یا ویک میں 2 دفعہ جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں, جو کہ میں بھی اتنا ٹائم دے نہیں سکتا کیونکہ میرا او ایس سی پی کی تیاری ہے, اور یار پیسہ انویسٹ کیا تو ظاہر ہے پھر ریزلٹ بھی پازیٹیو چاہیے. بالکل. تو یہ ہے کہ میں کوشش کر کے ان 2 ویکس کے اندر, ایک اس ویک میں یا نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو جس کے اندر میں اپنے بارے میں بتاؤں گا, اپنے چینل کے بارے میں انٹروڈکشن دوں گا کہ چینل کس حوالے سے ہوگا, وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا. اور کیونکہ بفر اوور فلو والا سیشن جو میں نے کمیونٹی کا دیا تھا ابھی سیٹرڈے کو, تو وہ ریکارڈڈ ہے, تو وہ میں اپلوڈ کر دوں گا. صحیح. باقی ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے اندر کنسسٹنسی نہیں رہے گی, جب ٹائم ملے گا تو ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں گی. اور ونس میرا او ایس سی پی کلیئر ہو گیا انشاءاللہ, آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ یار آپ لوگ میرے او ایس سی پی کے لیے دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے. تو جب او ایس سی پی کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر میرے یوٹیوب چینل میں بھی کنسسٹنسی آ جائے گی. صحیح صحیح صحیح. چلیں شاہ رخ, پہلے تو میں آپ کو تھینک یو کرنا چاہوں گا, آپ یہاں پر آئے اور آپ نے بہت ہی بہترین نالج شیئر کری. پہلے میں جاتے جاتے میں ایک چیز سب کے ساتھ شیئر کر لوں کہ شاہ رخ کا تعلق ہے پیٹرولیم انجینئرنگ سے. شاہ رخ انفارمیشن سیکورٹی میں ماسٹرز کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک جگہ پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ شاہ رخ نہیں, ایک سیکنڈ مجھے کریکٹ کر دوں, اب میری انٹرنشپ جو ہے وہ جاب میں کنورٹ ہو گئی ہے ایک دوسری کمپنی کے اندر, پرائیویٹ فرم میں سوری سائبر سوری سیکورٹی اینالسٹ جو ہے وہ پراپرلی جاب کر رہا سوری ہوں. سوری مائی مسٹیک. جب شاہ رخ انٹرنشپ کی جگہ جاب کر رہے ہیں ایز اے سائبر سیکورٹی اینالسٹ, ٹھیک ہے, اب تھوڑی کریکشن ہو گئی ہے. اور اس سب کے اندر شاہ رخ نے اپنی ڈیڈیکیشن اور پیشن کے ساتھ ہیکنگ سیکھی ہے. نہ تو شاہ رخ ویٹ اور ایکسکیوز کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ آئیں مجھے ہیکنگ سکھائیں. یہ بات میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ ہیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں پھر وہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم سیکھ نہیں پا رہے, ہمیں ریسورسز نہیں ملے. شاہ رخ, جاتے جاتے آپ کے آخری الفاظ کیا ہوں گے ہمارے ینگسٹرز کے لیے؟ اچھا یار, جو موسم نے جیسے بات کی, اگر آپ ہیکنگ واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کے لیے پھر ایکسکیوزز نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے میں ابھی جو لاسٹ ٹائم کمیونٹی کے سیمینار میں گیا تھا تو وہاں بھی میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز کو کرنے کا صرف ایک بہانہ ہی کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ایک چیز کو نہ کرنے کے جو ہیں وہ 1000 بہانے بھی کم پڑتے ہیں. تو اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ اگر آپ نے ہیکنگ کرنی ہے تو بس اس کے لیے اگر آپ کے پاس ایک ریسورس بھی ہے نا تو آپ اس کو بہت اچھے سے کیشنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ انسٹرکٹرز موجود ہیں جو کہ ٹریننگ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ تو بے تحاشا ریسورسز ہیں. انٹرنیٹ پہ جائیں, انٹرنیٹ سے ریسورسز ڈھونڈیں, لوگ بات کریں لوگوں سے جو سیکورٹی پروفیشنلز ہیں, میرے جیسے, مصعب جیسے اور لوگ بھی ہیں بہت سارے, بہت اچھے اسکلڈ والے لوگ ہیں, ان کو اپروچ کریں, ان سے گائیڈنس لیں, بجائے سے کہ آپ ایکسکیوزز کرتے رہیں کہ یار ہمیں کوئی سکھانے والا نہیں تھا.
تو ایکسکیوزز کرنے والا بندہ جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا. اگر آپ میں واقعی پیشن ہے اور شوق ہے ہیکنگ سیکھنے کا, تو پھر آپ کے لیے بس یہ پیشن اور شوق جو ہے نا, یہی بہت بڑی ایک جو ہے وہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے. جیسے میں اپنی بات کروں واپس سے, میرا شوق تھا آئی ٹی میں آنے کا, میں پیٹرولیم انجینئرنگ کا گریجویٹ ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا تھا ہیکنگ کے بارے میں, لیکن کیونکہ شوق تھا تو اب میں ایسے اسٹیج پہ ہوں کہ میں اپنے آپ کو ایک پینیٹریشن ٹیسٹر یا ایک بگ باؤنٹی ہنٹر الحمدللہ کہہ سکتا ہوں. صحیح صحیح. تھینک یو شاہ رخ, آپ نے وقت نکالا, آپ نے پہلے بھی ہمارے لیے وقت نکالا تھا, وہ سیشن انفارچونیٹلی ریکارڈ نہ ہو پایا. چلے, تھینک یو. انشاءاللہ ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے, اور اپنے چینل پر ریکویسٹ آئے گی تو آپ کو ہم بلاتے رہیں گے اپنے سیشن کے لیے بھی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سب کا خیال رکھنا. ٹیک کیئر. تھینک یو. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.